الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نقص علیک الاحسن القصص، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے آپ کو ایک نہایت اچھا قصہ سناتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ لوگوں میں زیادہ عزت دار کون ہے، سب سے زیادہ معزز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ یوسف اللہ کے نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، اور ابراہیم خلیل اللہ کے پڑ پوتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر یا سورہ یوسف قرآن مجید کا ایک منفرد، مفصل اور دلکش قصہ اور عقل والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایسا ذکر آپ کو پورے قرآن میں کسی پیغمبر، نبی یا رسول کا نہیں ملتا۔ تمام پیغمبر جن کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے الگ الگ صورتوں میں، ٹکڑوں میں کیا ہے، یوں بتفصیل سیکوینس کے ساتھ حالات کسی کے بھی بیان نہیں کیے سوائے یوسف علیہ السلام۔ سورہ یوسف کی شان نزول کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ یہودی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے سوال کیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام سب فلسطین میں تھے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مصر میں کیسے ہوئی؟ یہودی علماء جوزف یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے، پر انہیں ادھوری جانکاری تھی اور اس میں بھی مداخلت اور رد و بدل کی جا چکی، لہٰذا کوئی مکمل محتاط تفصیلی جانکاری ان کے پاس بھی نہ تھی۔ تو یہودیوں نے یہ جب سوال کیا تو اس کی جواب کی صورت میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا ذکر اس ایک سورہ یوسف میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی آپ کے نام حوالے کے طور پہ دیا گیا ہے۔ واقعہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کیا کہ دیکھتا ہوں میں چاند، سورج اور 11 ستارے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہاری خلاف کوئی سازش کریں گے۔ یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب تجھے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم و حکیم ہے۔ دراصل بھائیوں کے درمیان ایک کشیدگی تھی۔ سب بھائیوں کا خیال یہی تھا کہ والد صاحب کا سارا دھیان جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ ہے۔ یہ ایک جیلسی والا ایلیمنٹ ان کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہوا اور ان لوگوں نے پلان کرنا شروع کیا کہ کیا کریں یوسف علیہ السلام کو۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اور پھر یہ کام کرنے کے بعد ہم نیک بن جائیں گے۔ پھر ان میں سے ایک بولا، جن کے بارے میں بولا جاتا ہے ان کے جو سب سے بڑے بھائی تھے، کہ یوسف کو قتل نہ کر، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے۔ انہوں نے کہا ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ کل ذرا اسے ہمارے ساتھ بھیجیے، وہ کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود لے گا اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تب تو ہم بہت ہی نکمے ثابت ہوں گے، پھر تو ہم یعنی بیکار لوگ ہوئے اور اتنی ہماری جماعت کا پھر کیا فائدہ۔ انہوں نے خوب کنونس کرنے کی کوشش کی اپنے والد صاحب کو، اور یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ پھر جب وہ اس کو لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ اسے ڈال دیں کسی کنویں میں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کی یوسف علیہ السلام کی طرف کہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ایک دن آئے گا اور آپ یہ حرکت ان کو ضرور جتلائیں گے اور ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ بھی نہ ہوگا۔ تو اب بھائی کو کنویں میں ڈالنے کے بعد ان لوگوں نے اور مزید دماغ لگایا اور کرتے کے اوپر خون مل لیا، لہٰذا جب شام ہوئی وہ آئے اپنے والد صاحب کے پاس
روتے ہوئے کہنے لگے ابا جان ہم جا کر دوڑ کے مقابلے میں لگ گئے اور ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف کو اپنے سامان کے پاس تو اسے کھا لیا ایک بھیڑیے نے اور آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں ہوا ہم کتنے ہی سچے ہو اور وہ ان کی قمیص پر جو جھوٹ موٹ کا خون تھا وہ لگا کے لائے تھے تو انہوں نے آگے پیش کر دیا. اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا اسے فرمایا واقعہ یوں نہیں ہے بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا. اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی کی مدد طلب کی جا سکتی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہیں. پیچھے ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی کے لیے پانی لانے والے کو بھیجا. جب اس بندے نے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے مال تجارت سمجھ کر ان کو چھپا لیا. آخر کار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض انہیں بیچ ڈالا اور وہ جلد بازی میں انہوں نے سودا کیا. بہرحال مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی ایک صورت نکالی اور انہیں معاملہ فہمی کی تعلیم دی. پھر جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچے تو اللہ نے انہیں قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. خاص کہا جاتا ہے he was good in finance and accounts اور ایڈمنسٹریشن ایسے معاملات میں بہت اچھے تھے. بے شک جس طرح ان کو رکھا گیا تھا جس ہائی ایلیٹ طبقے میں اس زمانے کے حساب سے جس طرح ان کی تربیت ہوئی تھی تو وہ کوئی ویسے غلام دکھنے میں کوئی غلام نہیں اور ان کو بیٹی کی طرح بالکل انہوں نے پالا. پھر جس عورت کے گھر میں وہ تھے وہ ان پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا یوسف علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں گا. ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. آخر کار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی قمیض کھینچ کر پھاڑ دی. دروازے پر دونوں نے دیکھا کہ شوہر موجود ہے. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے ایسے شخص کی جو آپ کی گھر والی پر نیت خراب کرے. اس کے سوا اور کیا سزا ہونی چاہیے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے اذیت دی جائے. آپ نے فرمایا کہ اسی نے مجھے پھسلانا چاہا اور میں ایسا کرنے والا نہ تھا. تو اسی درمیان گواہی دی اس عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے کہ اگر تو اس کی قمیض پھٹی ہے سامنے سے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے پر اگر اس کی قمیض پھٹی ہے پیچھے سے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے. اور جب عزیز مصر نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی قمیض پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے. یقیناً تم عورتوں کی فریب بہت بڑے. سمجھ گئے پر اس نے اس بات کو دبانے کی کوشش کی. اس نے کہا یوسف اس معاملے سے درگزر کیجیے اور اپنی عورت کو کہا کہ تو اپنے قصور کی معافی مانگ تو ہی اصل میں خطا کار تھی. اب اس نے پوری کوشش کی کہ یہ بات دب جائے اور یہ بات نہ پھیلے لیکن وہ بات پھیل گئی پورے شہر میں. شہر کی عورتیں آپس میں یہ چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہے. محبت نے اس کو اتنا بے قابو کر دیا. ہمارے نزدیک تو وہ بڑی غلطی کر رہی ہے. اب عزیز کی بیوی نے جب یہ باتیں سنی تو ان کو بلوا بھیجا اور ان کے لیے تکیے دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھے اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آؤ. اب جب ان عورتوں کی نگاہ ان پر پڑی تو وہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وہ دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی ماشاء اللہ یہ شخص انسان نہیں ہے یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا اور اگر یہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو قید کیا جائے گا اور اس کو بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یوسف علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے اور اگر تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو تو ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں. تو اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالوں کو آپ سے پھیر دیا اور آپ کو بچا لیا. یقیناً وہی ہے سننے والا جاننے والا.
الٹا بلیم گیم کر کے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں قید کروا دیا۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک بڑے نیک آدمی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تم دونوں کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ تو اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے پہلے تبلیغ کی۔ انہوں نے کہا پہلے میری بات سنو کہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اے زندان کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہے یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، اور یہ ٹھیک سیدھا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے وہ بات بتائی، پھر ان کے مطلب کی بات بتائی۔ اے میرے جیل کے دونوں ساتھی، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے اسے سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ کر کھائیں گے۔ تو یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں آپ کو یہ اندازہ تھا کہ بچ جائے گا، تو انہوں نے کہا اس سے کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا اور یہ بات بھول جانا۔ تو اس نے کمٹمنٹ کی کہ ہاں میں باہر جاؤں گا تو میں جا کے جو ہے اپنے آقا کو بتاؤں گا آپ کے بارے میں اور جا کے آپ کو نکلوانے کی کوشش کروں گا مطلب۔ پر جب وہ باہر نکلا تو وہ اپنے دنیا میں لگ گیا، بھول گیا، شیطان نے اسے ذکر کرنا بھلا دیا، اور اس وجہ سے رہے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کئی برس مزید۔ پھر اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہری ہیں، دوسری 7 سوکھی۔ تو اے اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ تو پریشان خیالات ہیں اور ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، بس مجھے ذرا سا موقع دیں قید خانے میں جانے کے لیے، اور میں جا کے ایک شخص ہے وہاں پہ، بس آپ مجھے اجازت دیجئے، میں جاتا ہوں اس شخص سے اور ضرور انشاءاللہ اس کی تعبیر آپ کو لا کے دیتا ہوں۔ اس نے جا کے کہا یوسف علیہ السلام مجھے اس خواب کا مطلب بتا دیں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہے ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 سوکھی، کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لے کہ آپ یہاں پہ کتنی بزرگ ہستی اور کتنی دانشمند شخصیت یہاں پر موجود ہیں قید خانے میں ناحق، شاید وہ اس بارے میں تفتیش کریں اور کچھ بہتر کام ہو جائے اس بار۔ یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو اس میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کا ہے اسے استعمال کرو اور باقی سارا بچا لو ان کی بالیوں میں ہی، ان کو وہیں پہ رہنے دو، اس کو محفوظ کر لو، اپنا غلہ اسٹور کر لو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے۔ پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال کہ اس میں خوب بارشیں ہوں گی اور لوگ اس کے اندر خوب انگور کے رس نچوڑیں گے۔ اب جیسے اس کو یہ تعبیر پتہ چلی چلا گیا، فوراً بادشاہ کے پاس اس نے جا کے بتایا۔ بادشاہ نے سن کر کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے آؤ، اور پھر جب آیا آپ کے پاس بندہ کہ آپ چلیں، بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے، آزاد کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پہلے تم واپس چلے جاؤ اپنے آقا کے پاس اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے خوب واقف ہے۔
اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاشا، ہم نے تو اس میں بدی کا ذرہ بھی نہ پایا۔ عزیز کی بیوی اب بول اٹھی کہ اب بات کھل چکی ہے، حق کھل چکا ہے، اب سچ بولنا ہوگا۔ تو میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی، بے شک وہ بالکل سچ ہے۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ جو عزیز ہے وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ پھر وہ عورت بولی کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتی، یقیناً انسان کا نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم ہے، اور یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے اب فیصلہ کن انداز میں کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ اور میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا، چن لوں گا، اپنے مقرب بندوں میں شامل کروں گا۔ تو پھر جب بادشاہ نے بلایا اور بات چیت شروع کی تو کہا کہ آج کے دن آپ ہمارے نزدیک بڑے باعزت اور معتبر انسان ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ ان کو یہ پاورز تھیں کہ وہ جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا لیں، اور اللہ نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور بے شک اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر اس درمیان کیا ہوا کہ جیسے کہ پریڈکٹ کیا گیا تھا، ایک بڑا خشکا پھیل گیا اور بارشوں کا سلسلہ رک گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام جس جگہ پر آباد تھے وہاں پر بھی دھوپ چھا گئی۔ غلے کی تلاش میں پتہ چلا لوگوں کو دور دور سے کہ بھائی مصر کے پاس ابھی بھی غلہ موجود ہے، تو لوگ مصر کی طرف رخ کرنے لگے۔ تو یوں ان کے بھائی بھی مصر کی طرف انہوں نے بھی رخ کیا۔ آتے آتے اللہ ان کو لے آیا سامنے، تو آپ نے انہیں پہچان لیا پر آپ نے کچھ کہا نہیں۔ پھر جب ان کا سامان تیار کیا تو انہوں نے کہا ہم جو ہے وہ 11 بھائی ہیں اور ابھی 10 آئے ہیں، اور ایک بھائی ہمارا بنیامین جو چھوٹا ہے وہ والد صاحب کے ساتھ ہے، کیونکہ والد صاحب کو ہمارا کافی ضعیف ہے، تو آپ ان کے لیے بھی ہمیں غلہ دیں۔ تو اب مصر کے قانون کے مطابق یہ اجازت نہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، آپ اپنے سوتیلے بھائی کو لے کر آئیے گا، پھر میں آپ کو جو ہے غلہ دوں گا، یا چلیں اس بار میں آپ کی بات پہ یقین کر لیتا ہوں، پر جب اگلی بار آپ آؤ تو اپنے بھائی کو ضرور لانا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ میں پورا پیمانہ بھر کے دیتا ہوں اور میں اچھا مہمان نواز بھی ہوں۔ تو انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ اب اگر تم اگلی مرتبہ اپنے بھائی کو نہیں لاؤ گے میرے پاس تو کوئی غلہ نہیں ہے تمہارے لیے، بلکہ پھر تم میرے قریب بھی مت آنا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان میں واپس رکھا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پہ کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے، اور اس احسان کے بدلے کافی ممکن ہے کہ وہ واپس پلٹیں جب وہ دیکھیں کہ بھئی یہ تو ہمارا مال بھی ہمیں واپس مل گیا۔ پھر جب بھائی لوٹے اپنے والد کے پاس تو کہنے لگے ابا جان ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا، تو آئندہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ہم اس کے حصے کا بھی غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ تو اب والد صاحب نے کہا کہ اچھا، اس کے معاملے میں بھی میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں۔ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب یہ پوری کوشش کرنے لگے کہ اب واپس کیسے جائیں گے، دوبارہ اگر غلہ چاہیے اگلے سیزن کا تو کیسے ملے گا۔ 7 سال کا سوکھا تھا، وہ ایک طویل سوکھا تھا، کھانے کو کچھ نہیں، جانور بھی ختم آہستہ آہستہ۔ اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی ان کی تو پونجی انہیں واپس لوٹا دی گئی ہے۔ تو وہ اور فورس کرنے لگے، وہ اٹھائے، انہوں نے کہا ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لائیں گے، اور یہ ایک اضافی بوجھ لانا تو اب بہت آسان ہوگا۔ ان کو جا کے ان کی امانت کے بھئی واپس دیں گے کہ بھئی آپ نے یہ ہمارے سامان میں ہی رہ گیا تھا تو ہم واپس لے گئے تھے، ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کوئی چور نہیں ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اسے واپس ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ
تم میرے سامنے پختہ قسم نہ کھا لو اللہ کی کہ تم لازماً لے کر آؤ گے اسے واپس میرے پاس، سوائے اس کے کہ تم سب گھیر لے جاؤ، لیکن اس کو ضرور لے کر آؤ واپس۔ پھر جب انہوں نے آپ کو اپنا پختہ قول و قرار دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ پھر تو یوں باقاعدہ آپ نے جو ہے قسمیں اٹھا کے جو ہے اپنے بیٹے دوسرے یامین بن یامین کو ان کو بھیجا۔ بھیجتے وقت انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں، تم لوگ ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو بچا نہیں سکتا اللہ کے فیصلے سے، اختیار مطلق تو صرف اللہ ہی کا ہے، اس پہ میں نے توکل کیا ہے، اور جتنے بھی توکل کرنے والے لوگ ہیں ان کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو ان کی یہ ہدایت احتیاطی تدابیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکتی۔ ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی کوشش سی کی۔ بے شک اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی کافی تعلیم اور علم دے رکھا تھا۔ اب جب آئے یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی، آپ علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو الگ اپنے پاس بلا لیا اور انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا وہی بھائی ہوں، تو اب تم پریشان مت ہونا اس پر جو یہ لوگ کرتے رہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب آپ نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کیا تو اس کے اندر جو ہے ایک پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، ایک خاص شاہی پیالہ جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا۔ اور پھر جب وہ نکلنے لگے تو ایک پکارنے والے نے پکار لگائی کہ ایک قافلے والے، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پوچھا ان کی طرف پلٹ کے کہ بھائی کیا تمہارا کیا چیز کھو گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں بادشاہ کا جامع زری نہیں مل رہا، اور جو اسے لے آئے گا اسے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دیا جائے گا اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے اور نہ ہی ہم لوگ چور ہیں۔ کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں سے وہ نکلے وہ خود اس کا بدلہ ہے، آپ اس کو رکھ لو، اور ہم تو اسی طریقے سے ظالم کو سزا دیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے سب کی تلاشی لی اور آخر میں جو ہے بن یامین جو اپنے بھائی کی تلاشی لی تو اپنے بھائی کی اس میں سے وہ گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس بات کو چھپائے رکھا، ان کو ابھی بھی ظاہر نہیں ہونے دیا، اور آپ دلی دل میں کہا کہ برے لوگ تو تم خود ہو۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ اے عزیز صاحب اختیار، اس کے والد جو ہیں وہ بہت بوڑھے انسان ہیں، اور آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں آپ تو بڑے اچھے نیک خیال کرنے والے انسان ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ میں پکڑ لوں اس شخص کو جس کا کوئی قصور نہ ہو، اس شخص کے بجائے جو قصوروار ہو۔ اگر ایسا ہم کریں تو اس صورت میں تو ہم بھی ظالم ہوں گے۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدگی میں جا کر پھر مشورہ کرنے لگے، جو پھر ان کے بڑے بھائی تھے سب سے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پختہ عہد لیا ہوا، قسم کھا کے نکلے ہم کہ اس کے بغیر نہیں جائیں گے؟ کیا تم نہیں جانتے جو زیادتی اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں کر چکے ہو؟ اب میں تو اس سرزمین سے نہیں ہلوں گا یہاں تک کہ میرے والد خود مجھے اجازت دیں، یا پھر اللہ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو وہ ڈر کے مارے انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا ایسے ہی خالی ہاتھ والد صاحب کے پاس، ہاں تم لوگ لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس اور جا کر کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم گواہی نہیں دے سکتے مگر اس چیز کی جس کے بارے میں ہمیں علم ہے، اور ہم غیب کی بات تو جانتے نہیں ہیں، اور آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے، اور ان قافلے والوں سے دریافت کر لیجئے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ اب جب یعقوب علیہ السلام نے یہ داستان سنی تو کہا کہ دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا میں اس پر بھی صبر کروں گا اور باخوبی کروں گا۔ اب یعقوب علیہ السلام پھر ڈسہارڈ ہو کے دکھی ہو کے اپنے ان بیٹوں سے رخ پھیر لیے ان لوگ، اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف، اور رونا شروع کر دیا، اور صدمے سے ویسے ہی آپ کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی کیونکہ آپ غم کو اندر ہی اندر پیتے رہتے تھے۔ اب بیٹوں نے کہا ابا جان اللہ کی قسم آپ تو یوسف ہی کی یاد میں روتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ یا تو اسی صدمے میں گھل جائیں گے یا فوت ہو جائیں گے۔
یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، تم سے تو کچھ بھی نہیں بول رہا، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ تو میرے بیٹوں جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر لوگ ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ واپس یوسف علیہ السلام کے یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا اے عزیز صاحب اختیار، ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آ گئی، اب سارا جانور بھی مر گیا، سارا جو اون جو جمع کرتے تھے سب ختم ہو گیا، اور ہم بہت حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ہمارے لیے پورے پیمانے بھر کے دیجئے اور ہمیں خیرات بھی دیجئے، یقیناً اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے، اب ہم پہ ترس کھائیے اور ہمارے بھائی کو بھی واپس ہم کو دے دیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر پوچھا اچھا تمہیں یاد ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ، اس کے بھائی کے ساتھ، جبکہ تم لوگ نادان تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ تو کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، یقیناً جو شخص تقوی کی روش اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور یقیناً ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تم لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ تم میری ایک قمیض لے جاؤ اور جا کر اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تو آپ کی بصارت لوٹ آئی، اور پھر تم لے آؤ میرے پاس تمام اہل خانہ کو۔ تو جب قافلہ چلا مصر سے تو ان کے والد نے فرمایا وہاں پہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو نے آ گئی، اور انہوں نے کہا مجھے خوشبو آ رہی ہے، اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ یہ سٹیا گیا ہے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تو اپنی اسی پرانے خبر میں ہی مبتلا ہیں۔ پھر جب آیا بشارت دینے والا اور اس نے ڈالا اس قمیض کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر تو آپ پھر سے ہو گئے دیکھنے والے، آپ دوبارہ سے آپ کی بصارت لوٹ آئی۔ آپ نے فرمایا دیکھو کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جو تم نہیں جانتے؟ تو یوں سارا قصہ جو ہے ان بھائیوں نے اپنے والد صاحب کو پھر سنایا اور کہا کیا ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے توبہ کی اور یوں جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی، وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے واپس پورا اہل خانہ۔ تو یوں انہوں نے سب کو خوش آمدید کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور کہا کہ اب جہاں چاہیں آپ مصر میں آباد ہو جائیں، اور پھر آپ نے اپنے والدین کو اونچے تخت پر بٹھایا اور وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، یہ جھک گئے تعظیم کے لیے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا، میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا اور اس نے مجھ پر بہت احسان کیا، جب مجھے قید خانے سے نکلوایا اور آپ لوگوں کو یہاں لے آیا اس صحرا سے نکال کر، اور شیطان نے تو میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال ہی دی تھی، لیکن یقیناً میرا رب غیر محسوس طور پر تدبیر کرتا ہے جو چاہے۔ پھر آپ کی مشہور دعا پھر آپ نے جو کی، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر یا معاملہ فہمی کا علم بھی سکھایا ہے۔ اے وہ ہستی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مجھے وفات دیجیے فرما برداری کی حالت میں اور مجھے شامل کر دیجیے اپنے صالح بندوں میں۔ یہ ہے غیب کی خبروں میں سے جو اللہ نے وحی کی اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ سورہ یوسف وہ خاص سورہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی کلیمٹی، کوئی آزمائش کا وقت آئے تو آپ سورہ یوسف نکال کے پڑھیں سمجھ کے، تو انشاءاللہ آپ اس کو شفا پائیں گے، انزائٹی اور ڈپریشن آپ کا کم ہوگا اور آپ کے اندر صبر اور شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔